دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، غیر الحقی، ناحق کا، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے ہی گمراہی کے راستے پر چل پڑی، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سوں کو گمراہ بھی کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کی گئی کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، وَكَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوا، وہ لوگ ایک دوسرے کو بری باتوں سے نہیں روکتے تھے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کتنا برا کام ہے جو کرتے تھے، تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے نبی آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھو گے، يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، کتنا برا کام ہے جو ان کے ہاتھوں نے ان کے لیے آگے بھیج دیا ہے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ناراض ہوگا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو کتاب ان کی طرف اتاری گئی اس پر، متخذوہم اولیاء، تو کبھی یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سے تو نافرمان ہیں، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاؤ گے لوگوں میں ایمان والوں سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکین کو، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی آپ پاؤ گے ایمان والوں سے محبت کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا کہ ہم تو نصرانی ہیں، ذالک بأن منہم قسیسین، یہ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان میں علماء ربانیین ہیں، ورہبانا، اور نیکوکار درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا۔ یہ آیتیں سورہ مائدہ کی ہے، چھٹے پارے کا اختتام ہے، 6 پارے مکمل ہوئے ہیں، سورہ مائدہ کی 82 آیتیں ہوئی ہیں، اور 40 کے قریب اور کچھ آیتیں ہیں، اس کے بعد یہ سورہ مکمل ہو جائے گا۔ گزشتہ سے پہلے درس میں عیسائیوں کے ایک غلط عقیدے اور نظریے کا بیان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک مانتے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بھی خدائی کا شریک ٹھہرا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عقیدوں کو باطل قرار دے کر اللہ نے اپنی وحدانیت کو اور توحید کی طرف ان کو دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عمومی بیان سب اہل کتاب سے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا وہ نصرانی ہوں، یہودی ہوں، سب اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ایک عمومی بات فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینے کو، چاہے تعریف میں ہو یا تنقیص میں ہو۔ یہودیوں نے نبیوں کی تعریف میں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، اور تنقیص کرنے پر جب آئے تو انبیاء کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے تعریف کی تو حضرت عیسیٰ کو خدائی کا شریک بنا دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی والدہ محترمہ کو بھی خدا کا شریک بنایا، اور تنقیص پر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں نہ حد سے زیادہ غلو ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کی تعریف کے معاملے میں ہو، اور نہ ہی حد سے زیادہ تنقیص ہونی چاہیے، بلکہ جو عقیدہ، جو عمل جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا ان کے نبی نے دیا ہے، اس عمل اور اس عقیدے پر اسی طرح قائم رہنا دین ہے۔
اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دینا یہ غلو ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ بھی غلو کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے پر آئیں تب بھی غلو کر دیتے ہیں، اور کسی کی تنقیص کرنے پر آئے تو اس کو کافر اور مرتد بنائے بغیر نہیں چھوڑتے۔ درمیان کا کوئی درجہ ہمارے پاس نہیں ہے جو اعتدال کا درجہ کہلاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر سے یہ چیز نکلتی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرتت بنو اسرائیل المسیح ابن مریم او کما قال، فرمایا کہ مجھے ایسے بڑا چڑھا کر نہ پیش کرنا جیسے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، تو میرے بارے میں بھی تم یہی کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی امت کو، فرمایا کہ میری مسجد کو، میری جگہ کو، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حضور کے ارشادات ہیں، غلو مت کرو۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اور غلو جو آتا ہے یہ پچھلوں کو دیکھ کر اگلے سیکھتے ہیں۔ ہم نے کسی کام کو کرتا ہوا اپنے بڑوں کو دیکھا، ہم نے اس کو کر لیا۔ جتنی بدعات، غلط عقیدے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، آپ غور کریں، وہ ہماری اپنی طرف سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا، ان کی دیکھا دیکھی ہم نے کر لیا۔ جتنی بھی رسومات ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، جتنے غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے ابھی ایک غلط عقیدہ ہمارے گھروں میں پنپ رہا ہے کہ ایک سید خاندان کی کوئی لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ یہ ایک غلط عقیدہ چلتا ہے کہ سید لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر اس سے نکاح کریں گے، وہ گھر آئے گی، کام کاج کرے گی، جھاڑو برتن کرے گی، تو ہمارے گھر میں نحوستیں آئیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کائنات کی سب سے مبارک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں وہ برتن بھی دھوتی تھیں، پانی بھی بھرتی تھیں، لیکن کبھی اس گھر میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس گھر میں کہیں کوئی نحوست آئی ہو، نعوذ باللہ، بلکہ وہ خاندان نبوت، جنت میں نبیوں کے ساتھ رہنے والا خاندان بن گیا۔ تو سید خاندان کی بیٹی سے نکاح کرنے کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ جو کہ اوپر سے سنتے آ رہے ہیں اسی کو ہم نے ایبزارب کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور اسی پر اپنی زندگی کا مدار رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا غلو پایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی مت کرو جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف نفس کی خواہش پر چلتے ہیں۔ آگے کا جملہ یہی ہے، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، فرمایا کہ ناحق غلو مت کرو۔ کوئی غلو کتنے ہی اچھے عنوان سے کیا جائے وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں غلو کتنے ہی اچھے عنوان سے ہو، کتنی ہی اچھی نیت سے ہو، وہ غلو ہی رہے گا، وہ ناحق ہی ہوگا، کبھی وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو کہ جنہوں نے اپنے خواہشات پر دین کو چلایا ہے، وہ خود بھی گمراہ تھے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، ان کو دیکھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، حق آنے کے باوجود وہ غلط راستے پر چلتے رہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہم نے اپنے نانی کو دیکھا، دادی کو دیکھا، گھر کی خواتین اس معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی، تو یہ ہے وہ غلو جس سے اسلام منع کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں دین قائم نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا جینا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی مقصد کا جینا نہیں ہوتا، بلکہ ایک رسم و رواج کے تحت جینا شمار ہوتا ہے۔ تو ایک عمومی گفتگو اللہ نے فرمائی۔ اس کے بعد رب العالمین اہل کتاب کے دو گروہ، یہودی اور نصرانی، ان دونوں پر اللہ نے الگ الگ مقامات پر لعنت برسائی ہے۔ وہ لعنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک لعنت تو برسائی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، ایک تو حضرت موسیٰ کی زبان سے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، جلیل القدر نبی ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے ایک کتاب دی جس کو زبور کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں بھی ایک قصہ ہوا تھا مچھلی والا،
وہ ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی تھی، تو ان لوگوں نے وہی حیلہ اختیار کیا، وہی چالاکی اختیار کی، اور ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، البتہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوض میں جمع کر دیتے تھے، اور جب ہفتہ گزر جاتا تو اتوار کے دن جا کر کے وہ ساری مچھلیاں نکالتے تھے، اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود یہ کہتے کہ ہم ہفتے کے دن شکار کہاں کر رہے، ہم تو مچھلی جمع کر رہے ہیں۔ تو حیلہ اختیار کیا، اللہ سے ڈیڑھ ہوشیاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، اور 3 دن کے اندر اندر ان سب کو دنیا سے صاف کر دیا تھا۔ یہ تذکرہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، آئندہ بھی ہم پڑھیں گے، تو سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو مختلف جگہوں پر بندر بنائے جانے کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کو یہاں اشارتاً بیان کیا جا رہا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو بدل دینا، اس کے ساتھ کھیل کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ کفر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، حضرت داؤد کی زبان پر۔ کہاں؟ زبور میں۔ زبور جو ظاہر ہوئی وہ کہاں ظاہر ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تو اس لیے فرمایا کہ لعنت جو کی گئی وہ بھی حضرت داؤد کی زبان پر، یعنی زبور میں۔ وعیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بھی زبان پر، یعنی انجیل میں بھی یہودیوں پر لعنت کی گئی۔ خود حضرت عیسیٰ نے کئی مرتبہ ان لوگوں کو سمجھایا، آپ جو انجیل کے، بائبل کے 2 حصے ہیں، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے آنے والی لعنت کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملے گا، اور نیا جو عہد جدید ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں کو جو تنبیہ کے الفاظ کہے گئے، نصیحت کے الفاظ کہے گئے، اس میں پھر جو لعنت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے ان پر کی اس کا بیان ملے گا۔ ان دونوں چیزوں کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت کی وجوہات کیا تھیں۔ پہلی وجہ ذالک بما عصوا، ان لوگوں نے نافرمانی کی، نبیوں کی بات کو کھلم کھلا انکار کر دیتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ وکانوا یعتدون، اور نافرمانی کرتے کرتے نبیوں کے قتل تک چلے جاتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک گناہ۔ دوسرا گناہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ خطرناک آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے یہ دونوں طبقے ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہاں صرف نہی عن المنکر کا بیان ہے، امر بالمعروف کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر یہ زیادہ اہم ہے امر بالمعروف کے مقابلے میں۔ امر بالمعروف آسان ہوتا ہے، کسی کو اچھی باتوں کا حکم دینا آسان ہے کہ بھئی آپ یہ چیز کر لو، لیکن کسی کو برائی سے روکنا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، یہ بڑا جگرے کا کام ہے۔ اس لیے خاص طور سے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو غلط کام یہ کیا کرتے تھے اس کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو اس غلط کام سے منع نہیں کرتے تھے، اس سبب سے بھی ان پر لعنت برسائی گئی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی بیماری یہی تھی کہ وہ نیکیوں کی طرف تو بلاتے تھے لیکن غلطیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ علماء بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ پہلے دن ابو داؤد کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے، کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے تو اس کو تنبیہ کرتے، اتق اللہ، اس کو ڈراتے، اللہ سے ڈرو۔ وہ منع کے باوجود اس سے رکتا نہیں، یہ آگے بڑھ جاتا۔ دوسرے دن جب دیکھتے اسی کام میں لگا ہوا ہے تو اب دوسرے دن منع کرنے کے بجائے اسی میں شامل ہو جاتے، خود بھی ملوث ہو جاتے تھے۔ تو یہ برائی خطرناک تھی۔ لا یتناہون عن منکر فعلوا، ایک دوسرے کو منع تو کیا کرتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جاتے تھے۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم سے پھر خیر کو اٹھا لیا ہے اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم نیکیوں کی دعوت دینے میں تو بہت چوق و چوبند ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنے خود گھر کے اندر، اپنے خود ماحول میں، دوست و احباب میں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، نہ کرو۔
یہ حرام ہے یہ نہ کرو، یہ ناجائز ہے یہ نہ کرو، یہ کہتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی جو بیماریاں ان کے اندر تھی وہ ہمارے اندر پوری طاقت کے ساتھ آتی جا رہی ہے۔ نہی عن المنکر بہت بڑا فریضہ ہے۔ جب تک قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے گا، کیا فضیلت ہے؟ اس قوم پر ظالم حکمران مسلط نہیں ہوں گے، اور جب نہی عن المنکر اور امر بالمعروف چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر ان سے زیادہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ظالم کے ظلم سے روکنے کی اگر طاقت ہے تو روکو۔ طاقت کی شرط کے ساتھ فرمایا کہ اگر روکنے کی طاقت ہو تو ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، نہیں تو زبان سے منع کرو، نہیں تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ اور یہاں ظلم سے مطلب صرف مارنا کاٹنا نہیں، بلکہ ہر وہ گناہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہوتا ہے یہ ظلم ہے۔ ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو یہ ظلم ہے۔ انسان اپنے جاننے والے نہ جاننے والوں کو اس ظلم سے منع کرے، اگر وہ اس منع کے باوجود نہیں رکتا ہے تو اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس سے تعلقات ختم کر دیں۔ سلام دعا تو ہونی چاہیے لیکن گہری دوستی بالکل ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ احتجاج ہے، یہ ہمارا احتجاج ہے کہ تم اللہ رسول کی بغاوت کرتے ہو، ہم آپ کے ساتھ نرم گوشہ نہیں رکھیں۔ حقوق کی ادائیگی اپنی جگہ، لیکن آپ سے ہمارا قلبی تعلق اور میلان اب یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ذمہ داری۔ بغض فی اللہ جس کو کہا گیا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت، جس کے بارے میں فرمایا کہ عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نہی عن المنکر کا فریضہ ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں کہ اپنے اندر جو ہے، جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، اس کے بل بوتے پر منع کریں کہ یہ چیز غلط ہے، غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر نہیں سنتے ہیں تو ان سے تعلق ختم کر دیں۔ لوگوں کی رضامندی کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو، بندے چاہے ناراض ہو، چونکہ بندوں کی ناراضگی عارضی ہوتی ہے۔ بندوں کی ناراضگی عارضی ہوتی ہے، آج یہ ناراض ہیں کل راضی ہو جائے گا، آج جو راضی ہے وہ کل ناراض ہو جائے گا۔ میٹھا میٹھا بولو تو سب خوش ہوتے ہیں، تھوڑا آپ سخت بول دیں تو سب کہتے ہیں کہ بھائی بس یہی اکیلے ہیں بولنے والے۔ تو اس طرح کی جو جملے بازار میں نکلتے ہیں، اس سے آدمی کو خوش ہونا چاہیے، اس سے آدمی کو ہمت آتی ہے، اس سے آدمی کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ جس کے پیچھے برائی کرنے والے کوئی نہ ہو، یاد رکھیں، جس انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ ہوتی ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا چاپلوس اور سب سے بڑا دیوس شخص ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، رحم اللہ عمر ترکہ الحق، اللہ عمر پر رحم کرے، اس کی زبان کی سچائی نے اس کو دوستوں سے الگ کر دیا۔ کوئی دوست نہیں حضرت عمر کا، بھائی کہاں جائیں گے؟ تو اپنے آپ کو ایسے ہم بنائیں کہ لوگ ہماری موجودگی میں کم از کم غلطی کرتے ہوئے ڈریں، کم از کم یہ ہمارا مقام ہو کہ ان کی موجودگی میں یہ غلطی ہم نہیں کر سکتے۔ اتنا تو رعب آدمی کا ہونا چاہیے، ایک باپ کا ہونا چاہیے، ایک بھائی کا ہونا چاہیے اپنے چھوٹے بھائیوں پر، ایک بہن کا ہونا چاہیے چھوٹی بہنوں پر، ایک ماں کا ہونا چاہیے بیٹوں پر بیٹیوں پر، کہ میں اپنی ماں کے سامنے یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ کے سامنے نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے باپ کی موجودگی میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ جیسے بچہ باپ کے سامنے کھلم کھلا عام گمراہیوں اور برائیوں سے بچتا ہے، ویسے ہی جو نماز کی اور بے پردگی کی اور حرام کی اور جو چیزیں آ رہی ہیں، اس سے بھی ایسا ہی رعب آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی باپ غلط ہے تو اس کو بھی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بیٹے کی موجودگی میں یہ غلطی کر جاؤں، چونکہ ہر آدمی مکلف ہے، ذمہ دار ہے۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے غلطیوں سے منع کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، یہ جو آیت ہے یہ مدینے کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، خاص طور سے کعب بن اشرف
جو مدینے کا بہت بڑا تاجر یہودی تھا، اتنا بڑا تاجر تھا، غزوہ بدر کے بعد جب مشرکین مکہ کے 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، تو کعب ابن اشرف نے جا کر کے مکے کے مشرکین سے کہا تھا، مکے کے مشرکین سے یہ کہا کہ مدینے میں جو مسلمان ہیں بہت تھوڑے ہیں، ان پر آپ باہر سے حملہ کرو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے اور ان کو صاف کر دیں گے۔ اس کے ابھارنے پر مکے سے مشرکین کا لشکر آیا احد کے میدان میں، پھر جو ہوا ہم جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان مدینے کے منافقین میں سے اکثر کو آپ دیکھو گے کہ یہ کافروں سے دوستیاں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ منافق ہیں، وہ مشرک ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کھلم کھلا دشمن ہیں۔ تو یہ چھپے دشمن، وہ کھلے دشمن، دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو لوگ یہ کافروں سے دلی دوستی کا اظہار کرتے ہیں، ان سے خدا واسطے کا بیر ہونا چاہیے۔ کافروں سے دلی دوستی اگر کسی کو ہے، کافروں سے بہت زیادہ محبت کا اظہار ہو رہا، تو ایسے افراد سے بہت دوری بنائے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے اس کو دنیا میں محبت ہوتی ہے۔ فرمایا لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم، کتنے برے کرتوت ہیں جو ان کے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ ان پر ناراض ہوگا اور آخرت میں ان کو بڑا سخت عذاب بھی ہوگا اور دائمی عذاب ہوگا۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لاتے، کون؟ یہ منافق، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کبھی کافروں کو اپنا جگری دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر ہی فاسق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی مسلمان کافروں سے دلی دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کو روک دیا جائے، لیکن اب اگلا جو درس ہوگا وہ چونکہ دونوں پارے لے کر آپ کو بیٹھنے پڑیں گے، تو اس لیے میں نے چھٹے پارے کا اختتام ہی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 5 منٹ میں اس کے بھی خلاصہ سن لیں۔ اللہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ پاؤ گے، لام اور نون دو چیزیں ہیں اس میں، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے ہے۔ اے نبی آپ ضرور پاؤ گے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کی آیت میں ویسے بھی شک نہیں ہوتا، لیکن جب اس پر لام اور نون آ جاتا ہے تو اس کے اندر بات میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک ایک جملہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے اگر آپ کو کوئی ملیں گے تو اے نبی وہ یہودی ملیں گے۔ مطلب یہ ہے اہل ایمان سے، ایمان والوں سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دشمنی ہے تو وہ یہودیوں کو پہلے نمبر پر، والذین اشرکوا دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں یہود اور ہنود، یہود اور ہنود، یہ دونوں ایک ہیں، دشمنی میں یہ ایک نمبر پر ہیں تو یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اللہ دونوں کا تذکرہ کر کے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دشمن ہیں، چاہے یہ کتنا ہی آپ کے سامنے اچھی باتیں کر لیں، کتنا ہی یہ آپ کی تعریف کر لیں۔ کسی نے کہا تھا کہ گاندھی جی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی ہے اور بہت اچھے جملے کہے ہیں، تو سننے والوں نے تعریف تو کی، لیکن ایک عالم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا اس نے ایمان بھی قبول کیا حضور پر؟ تو کہا نہیں، تو کہا کہ اس کی تعریف جھوٹی ہے، یہ سیاسی تعریف ہے جو صرف مسلمانوں کو لبھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر وہ سچے دل سے حضور کی تعریف کرتا تو اس پر ایمان لانا تھا، ایمان لاتا تو معلوم ہوتا کہ ہاں واقعی یہ اپنے تعریف میں مخلص ہے۔ غیر مسلم کئی افراد ہوتے ہیں نعت لکھتے ہیں حضور کی شان میں، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ ایک معجزہ دیا ہے اپنے ہمارے نبی کو کہ غیر بھی آپ کی تعریف پر مجبور ہیں، لیکن صرف تعریف کر لینے سے ان کا کام نہیں بن سکتا، شرط ہے ایمان کا لانا۔
ایک آدمی کسی چیز کو، بھئی آپ بڑے اچھے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ آ نہیں سکتا، یہ تو منافقت ہوگی نا۔ جب آپ کسی چیز کو سچا سمجھتے ہو تو ساتھ دے دیجئے، نہیں تو آپ سچا سمجھنا چھوڑ دیجئے، یا تو ادھر ہو جائیے یا ادھر ہو جائیے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ چلمن میں رہنا اور کبھی نظر آنا، کبھی چھپ جانا، تعریف کر دینا اور پھر ساتھ نہ دینا، یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ آپ جس کو حق پر سمجھتے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ہے اسلام۔ تو فرمایا گیا کہ یہودی سب سے زیادہ اللہ کے ایمان والوں کے دشمن ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہنود۔ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے اس ملک میں جو ہو رہا ہے، چاہے وہ تریپورہ میں ہو، چاہے وہ دہلی میں ہو، گجرات میں ہوا ہو، یا کہیں بھی کسی بھی خطے میں جو ہو رہا، آپ اگر ان کے اسباب پر غور کریں گے، تریپورہ کے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 8% ہے۔ 8% مسلمان ہیں، یعنی 100 میں 8 مسلم ہیں، بقیہ سب غیر مسلم ہیں۔ ان 8% مسلمانوں پر جو آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کو لانے کے لیے پڑوسی ملک میں ایک کھیل کھیلا گیا۔ وہاں ایک ریلی کے اندر قرآن مقدس کی توہین کی گئی، جس کا ظاہری نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان اشتعال میں آتے، اور جو اس سے متصل ریاست ہمارے ملک کی ہے، اس نے وہاں کے مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ اس کے نتیجے میں پھر وہاں یہ احتجاج کا ری ایکشن سمجھیے کہ ایک فساد 1 ہفتے 10 دن سے چلتا جا رہا تھا۔ تو یہ جو ذہن بنایا گیا، اس آگ کو لگانے والے کون؟ پڑوسی ملک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر سب سے پہلے چنگاری لگائی گئی۔ تو یہ ایک پالیسی ہے شروع سے ان یہودیوں کی، مسلمانوں کو مشتعل کرنا۔ اور ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم جذبے میں پہلے آ جاتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں۔ اشتعال، آپ سیرت دیکھیں اللہ کے نبی کی، پوری زندگی میں اشتعال کا لفظ نہیں ملے گا۔ خود احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ ہم باہر نکل کر چلیں گے، لڑیں گے۔ حضور کا ارادہ تھا اندر رہ کر مقابلہ کرنے کا، لیکن بہرحال جو بھی ہوا، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے خود جذبات کا شکار کبھی نہیں ہوئے۔ پوری استقامت کے ساتھ، بہت دور اندیشی کے ساتھ آپ نے قدم اٹھائے۔ اشتعال میں آ جانا اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھنا، اور اب اس وقت ایک ہوا کھڑی ہو گئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تریپورہ جل رہا ہے، احتجاج کیا جائے، ہنگامہ مچایا جائے، یہ علاج نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا، اور انسانی فطرت ہے جب ایک مرتبہ غصہ آ کر چلا جاتا ہے، دوبارہ اس رینج کا غصہ نہیں آتا آدمی کو۔ ایک احتجاجی ریلی کے بعد پورا معاملہ ختم، پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ تریپورہ بھی کوئی ریاست اس ملک میں تھی۔ یہ اسلامی خوبی ہے اسلام کی، اور سیرت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ نے کبھی اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ان کے اسباب پر آپ نے ضرور غور کیا ہے۔ ابھی جو حالات ہیں پیچھے، ان سب کے پیچھے جو ذہن چلتا ہے وہ یہودیوں کا ذہن ہے۔ اس ملک کے ہنود کو، مسلمانوں کو ستانے کے نئے نئے طریقے سجھانے والی قوم یہودیوں کی ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے، کس طرح مسلمانوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، پالیسیاں بنتی ہیں، سب جانتے ہیں، اور ان سے سبق لے کر پھر یہاں یہ ساری چیزیں یہ لوگ امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی یہودی کسی مسلمان کو اکیلے میں مل لے، حضور نے فرمایا کہ اس کے دل کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تجارتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، ان کی پوری کوشش اور سازش یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح ہمارے چنگل میں پھنسیں،
آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں میں قرض دینے کے لیے دنیا بھر کی جو اسکیمیں لائی گئی ہیں، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو فون کر کر کے قرض لینے پر مجبور کیا جاتا ہے، مجبور کر دیا جاتا ہے کہ سر آپ لے لیجئے، آپ لے لیجئے، آپ لے لیجئے۔ ہم منع کرتے ہیں ضرورت نہیں، پھر فون آتا ہے، دوسری کمپنی، تیسری کمپنی، چوتھا بینک، پانچواں بینک۔ اب جب بینکوں والوں کے قبضے میں یہ نہیں آئے تو اب نوجوان نسلوں کو موبائل ایپس کے ذریعے قرض دینے کی ایک نئی سازش شروع ہو گئی کہ آپ یہ ایپ انسٹال کر لیجئے، بینک جانے کی ضرورت نہیں، کریڈٹ کارڈ لے لیجئے، اور اس کی ضرورت نہیں، آپ کو آسانی سے قرض مل سکتا ہے۔ 50,000 کا قرض لے لیجئے، 20,000، یعنی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کو مقروض بنا دیا جائے، قرضے میں جکڑ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس پر سود کا گندا نظام قائم کیا جائے جو یہودیوں کی سب سے مرغوب غذا ہے۔ یہودیوں کو سود اتنا مرغوب ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور ہمارے اندر کل ایک مسلمان صاحب نے غیر مسلم سے قرض لیا تھا 2 لاکھ روپے کا۔ 2 سال پہلے 3 روپے کے حساب سے غیر مسلم سے قرض لیا، 2 لاکھ جو اصل قیمت تھی وہ لوٹا دی گئی، اور اس پر جو قرض چڑھا وہ 1.5 لاکھ کا چڑھا۔ 1.5 لاکھ کا قرض چڑھا۔ اب وہ 1.5 لاکھ جو قرض کے تھے، سود کے تھے، اس پر مزید سود وہ چڑھانا چاہتا ہے۔ اب وہ صاحب اس سے بچے پھرتے ہیں۔ اس غیر مسلم کو کسی نے کہا کہ یہ فلاں مولانا صاحب بیٹھتے ہیں، ان کو جا کر شکایت کرو، تو وہ کل ہمارے پاس آ گئے۔ اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ غیر مسلم کا نچلا طبقہ وہ ہمارے پاس آ کر ہماری قوم کے ایک شخص کی شکایت کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے سود پر قرض لیا اور پیسے دینے کو تیار۔ اچھا، ہم نے ان سے بات کی تو انہیں آپ کے پاس کہیں کو آیا؟ حماقت کی حد ہو گئی۔ میں نے کہا ذلت آپ کی ایسے جوتے پڑیں گے جس کی کوئی حد نہیں، آپ پوری قوم کو آپ نے اس کے آگے ذلیل کر دیا، شرم آنی چاہیے۔ اب بتائیے، یہ جو آسانی کے ساتھ گناہوں میں ملوث کرنے کی سازشیں آتی ہیں، اس کے پیچھے جو ذہن چلتا ہے وہ یہودیوں۔ اس لیے قرآن نے کہا لتجدن، صرف عداوت مارنے کاٹنے پر نہیں ہوتی، ہماری ایمانی روح کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں یہودی، ہماری تہذیب کو، اخلاق کو، کردار کو تباہ کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے رسول سے تھوڑا سا ہٹا دیجئے، اس کے ساتھ جو چاہے آپ کر سکتے ہو، اور ہٹانے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے ان کے پیٹ میں جانے والی غذا کو حرام بنا دو۔ جب ایک لقمہ حرام کا اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، اب اس کے بعد وہ ایمان پر اور دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ روحانی طاقت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، روحانی قوت اس کی کمزور ہوتی ہے، پھر آپ اسے پکڑ کر جس راستے پر ڈالو چلا جائے گا۔ یہ کوششیں ہیں ان کی۔ اسی لیے قرآن نے بہت صاف جملہ کہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا مسلمانوں سے اگر کسی کو پاتے ہو تو وہ یہودیوں کو، اور دوسرے نمبر پر مشرکین کو۔ ان کے مقابلے میں، ان دونوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے محبت کرنے والا طبقہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کا تھا۔ شاہ نجاشی، حبشہ کے جو بادشاہ تھے، مکے سے ہجرت ہوئی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پہلی ہجرت میں تھے حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت ہوئی سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تھے 82 افراد گئے، پہلے 11 لوگ گئے، پھر 82 افراد گئے، یہ سب گئے کہاں؟ حبشہ۔ پھر جب مدینہ اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی تو سارے مدینہ آئے۔ خود نجاشی کی حبشہ کے بادشاہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا، آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، لیکن اتفاق سے وہ جہاز پانی میں ڈوبا، جس کی وجہ سے بیٹا نہیں پہنچ پایا۔ تحفے بھیجے، ہدایہ بھیجے۔ مکے سے ایک وفد گیا تھا
مسلمانوں کے خلاف، تو اس بادشاہ نے بات نہیں سنی، کہا کہ نہیں، یہ سچے لوگ ہیں، تم ان کے خلاف ہمیں بھڑکا نہیں سکتے۔ خود نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، ان لوگوں نے بڑے احترام سے حضور سے بات کی، انہوں نے جو سوالات پوچھے اللہ کے نبی سے بڑے احترام سے پوچھے، احتیاط سے پوچھے، اور کثرت کے ساتھ عیسائیوں نے ایمان قبول کیا۔ عیسائی علماء نے حضرت عبداللہ ابن سلام کی نگرانی میں کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ تو اس زمانے کے عیسائی یہودیوں سے دشمنی کے مقابلے میں کم تھے، قرآن نے اس کو ظاہر کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آج کے عیسائی اس آیت کا مصداق نہیں ہے، وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بأن منہم قسیسین، اس زمانے کے عیسائیوں میں، اچھا دو باتیں اور بھی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو حضرت ختیجہ نے حضور کو لے کر کے ورقہ ابن نوفل کے پاس ملاقات کے لیے لے کر گئی تھی۔ وہ ورقہ ابن نوفل بھی عیسائی عالم تھے۔ ہرقل جو تھا روم کا بادشاہ، وہ بھی عیسائی تھا، اس کی خواہش تھی، اس نے تو خط اور والا نامے کا احترام کیا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اگر میری پوری قوم ساتھ دے دی تھی تو میں بھی ایمان میں آ جاؤں، لیکن قوم کے ڈر سے وہ ایمان سے پیچھے ہٹا، لیکن بدتمیزی اس نے نہیں کی۔ عیسائی بادشاہوں کی یہ تاریخ رہی اس زمانے میں حضور کی موجودگی میں۔ بعد میں البتہ ان لوگوں کے اندر چونکہ قسیس اور رہبان، دو لفظ آئے ہیں، دیکھیے، ذالک بأن منہم قسیسین، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان عیسائیوں میں علماء تھے، ورہبان، اور نیک قسم کے درویش تھے۔ علماء اور درویشوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، جس کے نتیجے میں قوم نے مان لیا۔ یہودی علماء نے مخالفت کی، جس کے نتیجے میں قوم نے مخالفت کی۔ آج کے زمانے میں جو عیسائی پائے جاتے ہیں ان میں قسیسین اور رہبان کہیں نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں جو عیسائی ہیں اس میں کوئی عالم ایسا نہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور ایسا کوئی رہبان نہیں کہ جو دنیا سے واقعتاً دور ہو گیا ہو۔ سب جانتے ہیں کہ چرچوں میں کیا ہوتا ہے، اور پادری جو مذہبی لباس پہنے رہتے ہیں وہ کتنی عیاشیاں کرتے ہیں، سب کو معلوم۔ تو اس زمانے میں یہ لوگ نیک تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں سے محبت تھی۔ آج چونکہ یہ نیک بھی ختم ہو گئے، اس کے بعد صلیبی جنگیں ہوئیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اس کے بعد تو دنیا نے دیکھا کہ عیسائیوں نے جو اسلام دشمنی میں دنیا کے ریکارڈ توڑ ڈالے، اس کی پھر مثال نہیں ملتی۔ لمبا عرصہ گزرا عیسائیوں کے ساتھ جنگیں، اختلافات اور ان کی سازشیں، اسلام کو مٹانے کی خاطر مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا ہے، وہ آج پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں مصداق اس زمانے کے عیسائی تھے، اور اس زمانے کے عیسائی اس آیت کا مصداق نہیں ہیں۔ تو کہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ عیسائی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ بھی دشمنی میں دوسرے نمبر پر ضرور پائے جاتے ہیں۔ اب تو ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جن کا خلاصہ سنایا گیا ہے۔ گزشتہ چونکہ چھٹی تھی، اس وجہ سے آج کا درس بڑی ہی کوششوں کے بعد کامیاب ہوا ہے۔ 6 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ اگلی جو آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کی شروع سے، اس میں بھی نجاشی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ بڑے اچھے مضامین شروع ہوں گے ابھی سورہ مائدہ کے اختتام تک، بڑے قیمتی مضامین ہیں۔ شراب کی حرمت، زنا کی حرمت، اور جوا، سٹہ، لاٹری، یہ جتنی چیزیں ابھی چل رہی ہیں، بیٹنگ وغیرہ، ساری چیزوں کا اس میں انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر غلو سے بچتے ہوئے 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔